اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دروس رمضان کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ تو اس میں ہم حکیم الامہ جناب شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب، معروف کتاب حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے روزہ اور ڈائٹنگ۔ روزے کے تناظر میں یا روزے کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام نے یا آسمانی شریعتوں نے ڈائٹنگ کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ ممکنہ طور پر ڈائٹنگ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ خاص کر کے موجودہ سوسائٹی میں یہ ایک اویئرنیس اور یہ شعور ایک ہے کہ ڈائٹنگ جو ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے اور ہر انسان سمارٹ رہنا چاہتا ہے اور وہ فٹ رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ڈائٹنگ کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ آخر اسلام ڈائٹنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے یا آسمانی شریعتیں کیا کہتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں روزے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر، اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ڈائٹنگ دو طرح ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کھانے کی مقدار کم کر دیں، جہاں آپ فار ایگزامپل 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں آپ 1 روٹی کھائیں، جہاں ایک بڑی پلیٹ کھاتے ہیں آپ چاولوں کی تو وہاں آپ چھوٹی پلیٹ کھائیں، تو ہاف پلیٹ کھا لیں، یا فل پلیٹ کھاتے ہیں تو آپ وہاں ہاف پلیٹ کھائیں۔ تو ایک یہ ہے ڈائٹنگ کا طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا تو جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اتنا کھائیں، لیکن فاصلے کے ساتھ کھائیں، ٹائمنگ جو ہے ان کا درمیان جو وقفہ ہے وہ زیادہ کر دیں۔ یہ 2 طریقے ہیں ڈائٹنگ کے۔ تو روزے کو اگر دیکھا جائے اور سابقہ بھی آسمانی شریعتوں کو دیکھا جائے تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اسلام نے یا شریعتوں نے، سماوی شریعتوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہ والا نہیں ہے کہ آپ خوراک کم کر دیں۔ آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ خوراک اتنی کھائیں، لیکن خوراک کے درمیان، کھانے کے درمیان وقفہ زیادہ کر دیں۔ یہ والا طریقہ اپنایا ہے اسلام نے یا دیگر شریعتوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاہ صاحب اس میں روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ڈائٹنگ ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا کم کر دیتے ہیں، آپ کھانا کم کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے۔ آپ وقتی طور پر اگرچہ آپ کو محسوس نہ ہو لیکن آپ کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ جو ہے کہ کھانے کے درمیان وقفہ زیادہ کر لیں، اس میں یہ تو ہے آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوگا اور جس سے کھانے میں لذت بھی آئے گی۔ اس کا دوسرا یہ پازیٹیو فائدہ بھی ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام نے اپنایا ہے، اور جب آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوگا، یعنی آپ نے کھانا کافی دیر بعد کھایا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کو غریبوں کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے ہیں تو یہ ڈائٹنگ کے ساتھ آپ کو بھوک زیادہ نہیں لگے گی، تو غریبوں کا احساس نہیں آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو اسلام نے یا آسماوی شریعتوں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کے درمیان وقفہ زیادہ کر دیا جائے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو تصوف میں ایجاد کیا گیا کہ کھانا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو لا رہبانیہ فی الاسلام، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ یا آپ جی بہت تھوڑی مقدار میں کھائیں، وہ بھی کمزور ہونا، اور یہ بھی ایک تصوف کی ایک شکل ہے۔ تو ڈائٹنگ، یہ اس طریقے سے ڈائٹنگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو روزے کے جو احکام ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن
اس کے درمیان وقفہ زیادہ کر لیں۔ امید ہے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ کھانے کی مقدار کے درمیان اگر اسلام کہتا نا کہ مقدار کم کرو، تو مقدار کھانے کی جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ویسے ہی ہاف پلیٹ کھاتے ہیں، ان کو اسلام کیسے کہتا کہ ہاف پلیٹ کھاؤ؟ یا ویسے ہی آدھی روٹی کھاتے ہیں، ایک روٹی کھاتے ہیں، تو ان کو کیسے کہتا کہ کھانے کی مقدار کم کرو؟ تو کھانے کی مقدار جو ہے اس کے اوپر اسلام نے ہمیں نہیں کہا، بلکہ کہا کھانے کا وقفہ زیادہ کر۔ امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔